عزاداروں مظلوم کربلا، ابھی آپ حضرات کے سامنے انجمن پنجتنی سیتھل ضلع بریلی نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرنے جا رہے ہیں۔ انجمن شمشیر حیدری کے زیر اہتمام بریلی کی سرزمین پر یہ جلوس ادا جو اپنی دیرینہ روایت کے مطابق اپنے وقت معینہ پر شروع ہوا، رفتہ رفتہ یہ جلوس ہماری مہمان انجمن شبیریہ بہانی ضلع ہردوئی، انجمن شہدائے حسینی میمن سادات، انجمن پنجتنی سیتھل ضلع بریلی اور ایک انجمن اور ہے جو افغان پور کی ہے، ان 4 انجمنوں کے سائے میں یہ جلوس رفتہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ رہا ہے۔ ہماری نگاہ کے سامنے مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ میں اپنی قوم کے لوگوں سے گفتگو کم کروں گا، لیکن ہاں جو یہ دوسرے لوگ یہاں موجود ہیں جو بہرحال ہمارے اس جلوس میں ان کا تعاون ہے، ان کے سپورٹ کے ذریعے ہم اس جلوس کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ ان تمام مذہب و ملت، چاہے وہ اہل ہنود ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت کے حضرات ہوں، ان لوگوں کے سپورٹ کے ذریعے یہ جلوس اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ میں بات یہ جلوس کی جانب سے ان سب کا ممنون و متشکر ہوں۔ بات میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے گفتگو کروں جو لوگ میری طرف مخاطب ہیں اور دوسرے مذاہب کے ارکان ہیں کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ 1,24,000 انبیاء، 313 اولو الامر پیغمبر، 72 شہدائے کربلا، 14 معصومین اور 12 امام اور پنجتن پاک علیہ السلام کی فہرست پر مشتمل ہے۔ میں کبھی کسی سے یہ بات نہیں کہتا کہ اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 1,24,000 انبیاء کا کردار پڑھ لو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 313 اولو الامر پیغمبر کا کیریکٹر پڑھ لو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 72 شہدائے کربلا کا کردار پڑھ لو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 14 معصومین کو پڑھ لو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 12 امام کا کردار پڑھ لو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو پنجتن پاک کا کردار پڑھ لو۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو پنجتن کی جو فہرست ہے محمد علی فاطمہ حسن، یہ پوری فہرست میں سے ان کے کردار پڑھ لو، مذہب اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پنجتن کی جو فہرست ہے اس کی آخری کڑی امام حسین کو پڑھ لو، انبیاء سمجھ میں آ جائیں گے، اولیاء سمجھ میں آ جائیں گے، اولیاء سمجھ میں آ جائیں گے، امامت سمجھ میں آ جائے گی، شہادت سمجھ میں آ جائے گی، سجدہ سمجھ میں آ جائے گا، کعبہ سمجھ میں آ جائے گا، مدینہ سمجھ میں آ جائے گا، کعبے کی حرمت سمجھ میں آ جائے گی، نماز سمجھ میں آ جائے گی، روزہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ذکر ایک حسین کے کردار کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر حسین کو پڑھ لو گے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج 1400 برس سے لے کر شہادت امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری سے لے کر آج کی تاریخ تک ہم نے صرف اور صرف ذکر اہل بیت کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کعبہ سلامت ہے تو حسین کی بدولت، اگر نماز سلامت ہے تو حسین کی بدولت، اگر روزہ سلامت ہے تو حسین کی بدولت، صرف اور صرف امام حسین کے کردار پر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب میں نے جو کچھ بھی مجھے اپنی بات کو جلدی سے ختم کرنی ہے، اس لیے کہ وقت مجھے زیادہ لینا نہیں ہے۔ ابھی میں اگر یہاں تقریر کرنے کھڑا ہو جاؤں تو کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑے اطمینان سے بول سکتا ہوں، لیکن کمال ہے اس ذکر کا کہ جو تقریر 1.5 گھنٹے میں نثر میں ہو سکتی ہے، اگر اس تقریر کو سمیٹ دیں تو وہ تقریر ایک شعر میں ڈھل جائے گی، اور ایک شعر پڑھنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اس لیے میں اپنی 1.5 گھنٹے کی تقریر کو 3 شعر میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں انجمن پنجتنی کے سامنے۔ اگر بات پہنچے، جن لوگوں تک بات پہنچ جائے،
بڑے آسان سے لفظ ہیں، کسی ایک فرد سے مخاطب نہیں ہوں، ہر مذہب و ملت سے مخاطب ہوں کہ اگر عرشی واسطی بات سچ کر رہے ہیں تو بول کے بتائیے گا کہ ہاں تم نے سچ بات کی ہے۔ میری تقریر ایک جگہ رکھیے، گفتگو یہاں سے سنیے کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، قلم کی نوک سے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کو 1.5 منٹ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں آواز پہنچے بول کے بتائیے گا کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد، نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد، سرے حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا۔ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد۔ اہل سنت والجماعت کے بہت سے حضرات میری طرف متوجہ ہیں، اور میں نے جب شعر پڑھا تو ان کے لبوں کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہی سچائی ہے۔ دوستو، اگر حسین حج کو عمرے سے نہ بدلتے تو یہی خانہ کعبہ تھا جس کی حرمت سلامت نہ رہتی، دشمن دیکھ لے کے پہنچے تھے اور وہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا، لیکن حسین نے کعبے کی حرمت کو بچائی ہے۔ تاریخ پڑھ لیجئے، اس ہر تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ہر تاریخ میں دیکھی ہے۔ اہل سنت، اہل شیعہ تشیع، یہ سب اس پورے تاریخ پر ایک رائے ہے، کہیں سے کہیں دو رائے نہیں ہے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ نماز و روزہ حج و زکات خود جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا، یہ خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجاد۔ اور شعر سنیے گا دوستوں بولنے والوں، کہ خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجاد۔ حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ آخری شعر جو میں تمام کرتی، اگر سچا نہ ہو تو میں اپنے بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دوسرے مذہب کو ملت کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر سچا نہ ہو تو عرشی واسطی کو اس اسٹیج پر سے اتار دیجئے گا، لیکن اگر سچا ہو تو بول کے بتائیے گا کہ جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ آخری شعر کے بعد انجمن پنجتنی سیتھل یہاں پر نوخانی اور سینہ زنی کرے گی۔ آخری شعر، قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا، نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا، خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجاد۔ حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ آخری شعر سنیے گا کہ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ میں نے یہ شعر اس لیے پڑھا ہے، بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ آج کی تاریخ میں میں نے اہل سنت والجماعت کے ناموں کی فہرست دیکھی ہے، ہمیشہ کہیں نہ کہیں حسین کا نام ان کے یہاں رکھا گیا، لیکن کسی اہل سنت والجماعت کے ناموں کی فہرست میں کسی کا بھی نام یزید میں نے نہیں دیکھا۔ آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں، سامنے ہوٹل میں جو چچامیاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ حسین کا نام لینے والے موجود ہیں، لیکن یزید وہ فاسق و فاجر کا نام رکھنے والا کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے یزید نام رکھا ہو۔ میں آخری شعر پھر پڑھ دوں کہ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ عزیزوں، انہی لفظوں کے ساتھ میں گزارش کروں، انجمن پنجتنی سیکھل ماتم حسین۔